مجھے واش روم جانا ہے پلیز، ایمرجنسی ہے۔ ساریہ کلاس روم میں کھڑی سر زیرک کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ لب بھینچ کر کہنے لگے، جب بھی ٹیسٹ کی باری آئے یہی بہانہ ہوتا ہے تمہارا، چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھو ورنہ مرغا بنا دوں گا۔ ساریہ کو نیچے کچھ گیلا محسوس ہو رہا تھا، کئی بار وہ ان سے اجازت مانگ چکی تھی، خڑوس کہیں کا، آج ہی گھر جا کر 3 طلاق ایک ساتھ نہ دیں تو کہنا، پتہ نہیں کیوں اس جلاد کو میرا شوہر بنایا۔ گھر والوں نے تبھی اس کا یونیفارم سرخ ہوا تو اس کی سہیلی نے بیگ میں رکھا ایکسٹرا پیڈ نکال کر دیا۔ دونوں کلاس کے آخر میں بیٹھی تھیں، جیسے ہی بینچ کے نیچے گھس کر اس نے ٹراؤزر نیچے کیا، زیرک اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا، اسٹینڈ اپ ساریہ۔ مگر ساریہ کے ہاتھ میں سرخ سر پلیز، مجھے واش روم جانے دیں، بس 5 منٹ کی بات ہے، میں ابھی آئی۔ لیکن سر پلیز مجھے جانے دیں، بہت ایمرجنسی ہے۔ وہ التجا بھری نظروں سے اپنے سامنے کھڑے سر زیرک کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر موجود سختی اسے مزید وحشت ناک بنا رہی تھی۔ ساریہ، میں نے کہا چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور آرام سے ٹیسٹ کرو۔ جب بھی تمہارے ٹیسٹ کی باری آتی ہے تمہارے یہی بہانے ہونے لگتے ہیں، لیکن آج میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلنے دوں گا، سمجھی تم؟ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ وہ غصے سے بولے تھے، پلیز سر پلیز، بہت ایمرجنسی ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ایک بار پھر بولی تھی۔ اب کی بار اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، مگر سر زیرک نے غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ساریہ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اب کی بار تم دوبارہ اٹھیں تو ساری کلاس کے سامنے تمہیں مرغا بنا دوں گا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے بولے تو ساریہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ ان کے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کے پیٹ میں اٹھنے والا درد اسے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے ابھی بھاگ کر چلی جائے، مگر سامنے کھڑے سر کے سامنے وہ بھاگنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سر، ایک بار آپ اس کی بات سن لیں، بہت ایمرجنسی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی دوست نے بھی اس کے حق میں بولنا چاہا، مگر سر زیرک نے غصے سے چھڑی ان کے بینچ پر ماری تو دونوں نے ڈرتے ہوئے ان کو دیکھا۔ اب ان دونوں میں ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کہہ دیتی۔ خاموشی سے بیٹھ کر ٹیسٹ کرو، اور آج کے ٹیسٹ میں مجھے تمہارے فل مارکس چاہئیں، سمجھی تم؟ وہ غصے سے دھاڑے تو وہ جلدی سے بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، جبکہ سر زیرک اب دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ باری باری سب لوگوں پر پہرا دے رہے تھے، بینچ قطار دار قطار رکھے تھے، ایک سائڈ پر لڑکے جبکہ ایک سائڈ پر لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یوں تو اس کلاس میں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھانے کا بالکل بھی رواج نہ تھا، ان سب کے لیے الگ الگ بینچ سیٹ کیے گئے تھے، مگر آج سر زیرک کسی میں بھی فرق رکھے ہوئے نہیں تھے۔ وہ کلاس کے فرنٹ پر جا کر پھر سے بولے، اگر مجھے کسی کی آواز سنائی دی تو میں اسے مرغا بنا کر کھڑا کر دوں گا، وہ بھی ساری کلاس کے سامنے، اور تو اور کلاس سے باہر نکلوا کر سارے اسکول کے سامنے مرغا بنا کر 7 چکر لگواؤں گا۔ اگر کسی کو اپنی عزت اور جان دونوں پیاری ہے تو وہ خاموشی سے بیٹھ کر اپنا کام کرے۔ ساریہ جانتی تھی کہ سر زیرک کس بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر اس نے بے بسی سے اپنی دوست کی جانب دیکھا، وہ بھی بے بسی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تب اچانک ہی اس کی دوست عرفا اس کے پیچھے یونیفارم کی قمیص کا دامن دیکھتے ہوئے ایک دم سے اس کے کان میں بولی، مجھے لگتا ہے تمہارے پیریڈز اسٹارٹ ہو گئے ہیں۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی، اسے تو اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ تبھی اس کی دوست نے اس کی قمیص کا پچھلا دامن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، بے اختیار اسے کچھ دن پہلے اماں کی وہ بات یاد آ گئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی ایمرجنسی ہو، واش روم جانا پڑے تو سب سے پہلے مجھے بتانا، کسی قسم کی کوئی تبدیلی جسم میں محسوس ہو رہی ہو تو بھی مجھے بتانا، اگر وہاں میں موجود نہ ہوں تو اپنے سے بڑی کسی عورت کو بتا دینا۔ امی نے احتیاط کے طور پر اسے ایک انڈر ویئر اور ایک پیڈ بھی بیگ میں رکھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ حیران
حیران ہو رہی تھی۔ ان چیزوں کو اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ ماں کی اس بات پر اس نے حیرت سے ماں کی جانب دیکھا اور اپنے بیگ سے وہ چیزیں نکال کر دور پھینک دی۔ امی، یہ کیا چیزیں آپ میرے بیگ میں رکھتی جا رہی ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا؟ اور یہ ہے کیا چیز امی؟ اسے بار بار سمجھاتی رہی تھی مگر اس کے پلے ایک بھی بات نہیں پڑی تھی، اور اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے بہت غلط کر دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ مدد طلب نظروں سے اپنی دوست عرفا کو دیکھ رہی تھی، جو کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ تم فکر مت کرو، میرے بیگ میں کچھ ہے، میں تمہیں دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بیگ میں سے ایک پیڈ نکالا اور دھیرے سے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بینچ کے نیچے جھک کر اسے دیکھنے ہی لگی تھی کہ سر زیرک نے فوراً اس کا نام پکارا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ سر زیرک کا رعب اور دبدبہ ہی ایسا تھا کہ کلاس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ ان کی موجودگی میں بات تک نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ کسی کا نام پکارتے تو بچہ فوراً کھڑا ہو جاتا۔ وہ نہایت ہی غصے کے حامل انسان تھے، ایسے میں ان کی آواز پر اس کا ڈرنا تو بنتا ہی تھا۔ اس کے ہاتھ سے وہ پیڈ چھوٹ کر نیچے فرش پر جا گرا، اور وہ بھی اس کے پیروں کے بالکل درمیان میں۔ ساریہ، تم نے ٹیسٹ مکمل کر لیا ہے تو میرے پاس لے کر آؤ، اور یہی آج تمہاری سزا ہے۔ جو تم نے مجھے سارا دن تنگ کیا ہے نا، اس کے بعد تمہارے لیے یہی سزا تجویز کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ٹیسٹ تم دکھاؤں گی، اور اگر تمہارے ٹیسٹ میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو تمہیں کلاس کے باہر ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ سر غصے سے بول رہے تھے مگر اس کے لب تھر تھرانے لگے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سر سے کیا کہے۔ وہ چپ چاپ کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی دوست عرفا بھی بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سر سے کچھ کہہ سکے۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سر اسے اپنے پاس بلا رہے تھے مگر وہ کیسے جاتی؟ اس کی ساری قمیض خراب ہو چکی تھی، اس کی شلوار بھی خراب ہوتی جا رہی تھی، اوپر سے یہ یونیفارم بھی سفید تھا۔ اگر وہ جاتی تو ساری کلاس میں اس کی شرمندگی ہو جاتی۔ وہ یہ چیز کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر اسے بہت کچھ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا اپنا ٹیسٹ لے کر میرے پاس آؤ، وہ غصے سے بولے تو وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کی ٹھوکر لگنے سے نیچے گرا ہوا پیڈ کلاس کے بالکل درمیان میں جا گرا۔ یہ دیکھ کر کلاس میں موجود لڑکے اور لڑکیاں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ اگلے ہی لمحے لڑکوں کے چھت پھاڑ کہہ کے گونجے تھے۔ ارے یہ کیا ہے؟ ایک لڑکا اسے اٹھانے ہی لگا تھا کہ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر وہ پیڈ لے لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ اس نے پرشکوہ نگاہ سامنے کھڑے سر زیرک پر ڈالی جو اب شرمندہ شرمندہ سے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا پیچھے سے سارا یونیفارم خراب ہو چکا تھا۔ اس کی دوست اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنے ہی جا رہی تھی مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اگلے ہی لمحے بھاگ کر وہ کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ سر زیرک کو اب احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، جبکہ کلاس میں لڑکوں کی ہنسی اب تک گونج رہی تھی، جبکہ یہاں بیٹھی سبھی لڑکیوں کی نظر شرمندگی سے جھک چکی تھی۔ آخر کو وہ بھی ان سب کی طرح تھی، یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا تھا۔ جسٹ شٹ اپ! سر زیرک زور سے چلائے تھے۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ایک لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی ایمرجنسی تھی اور تم لوگ اس کا مذاق بنا رہے ہو۔ اگر اب کی بار کوئی ہنسا اور اس بارے میں بات کی یا پھر میں نے اس پورے اسکول میں کوئی بات سنی کہ کسی نے اس کمرے میں ہونے والی آج کی یہ بات کسی سے شیئر کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے غصے سے بولا تو یوں لگا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلے۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا مگر ساریہ انہیں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ دوسرے کلاس روم چیک کرتے، اسٹاف روم چیک کرتے ہوئے تھک چکے تھے۔ یہی حال اس کی دوست عرفا کا بھی تھا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں کافی وقت گزر چکا تھا۔ آخر کار وہ اسکول کے دروازے پر پہنچے جہاں پہلے ہی عرفا موجود تھی۔ وہ گھر سے کچھ بات کر رہی تھی، تبھی وہ یہاں پہنچے اور ایک ہی سانس میں بولے، گارڈ تم نے یہاں سے کسی لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ بولے تو گارڈ نے فوراً ہی سیدھے ہوتے ہوئے کہا، جی صاحب جی، ابھی یہ بچی بھی انہی کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ وہ بچی روتے ہوئے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ اتنی جلدی میں بھاگ کر یہاں سے نکلی کہ وہ دور کہیں روڈ پر غائب ہو گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بہت رو رہی تھی سر۔ اس کی بات پر انہوں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ عرفا میں ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ سر کے سامنے کھڑی رہتی۔ بوجھل قدموں سے وہ واپس کلاس روم تک آ چکی تھی، جبکہ اب اسے ساریہ کی بہت
ٹینشن ہو رہی تھی۔ آخر وہ اسکول سے بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ وہ گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے صحن میں اسے ثنا بیگم سرخ مرچیں کوٹتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ اسے یوں اس کا اچانک گھر واپس آتا دیکھ کر ثنا بیگم حیرانگی سے اسے اپنے آپ میں سمائے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے ساریہ بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ اور اتنی جلدی کیسے آ گئیں تم؟ تمہاری دوست عرفا بھی تو تمہارے ساتھ جاتی ہے نا؟ کیا وہ بھی ساتھ آئی ہے؟ تم نے مجھے بتایا تو نہیں تھا؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی باتیں کر چکی تھی، کئی سارے سوالات پوچھ چکی تھی، مگر اس نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بس بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اسے کافی دیر بعد اپنے آپ سے الگ کرتے ہوئے ثنا بیگم نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھے، کیا ہوا میری بچی، کیوں رو رہی ہو؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھی، یا طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے روتے ہوئے اپنی قمیص کا وہ دامن اٹھا کر اپنی ماں کو دکھایا اور پھر ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جا رہا تھا۔ اوپر سے اسکول میں ہونے والا یہ واقعہ اسے مزید دکھ دیے چلے جا رہا تھا۔ پیٹ میں بار بار اٹھنے والے مروڑ اور نیچے سے کچھ بہنے کے احساس نے اسے بہت دکھی کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بڑی مشکل سے وہ گھر پہنچی تھی اور اب کہیں جا کر اسے سکون مل رہا تھا۔ ثنا بیگم نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جلدی سے وہ اسے لیے کمرے میں آ گئی۔ یہ کب ہوا؟ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ فکر مندی سے بول رہی تھی۔ اس نے آنسو بھرپور آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ ثنا بیگم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ رو کیوں رہی ہے اور اسے ہو کیا رہا ہے۔ دیکھو بیٹا، رونے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تمہاری عمر کی لڑکیوں کو جب پہلی بار یہ آتے ہیں تو انہیں خود سمجھ نہیں آتی، درد کی وجہ سے رونا بھی آتا ہے، مگر بیٹا یہ تو ہر جوان لڑکی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ میری بیٹی ماشاء اللہ سے جوان ہو گئی ہے، اب اس نے اپنی جوانی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا ہے۔ ایسے نہیں روتے بیٹا، اب تو یہ ہر مہینے آئیں گے، کیا تم ہر مہینے ایسے ہی روتی رہو گی؟ انہوں نے اس کے بالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا تو اس نے تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، دکھ مجھے اس بات کا نہیں ہے، مجھے تو دکھ اس بات کا ہے جو آج میرے ساتھ ہوا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ کیا ہوا؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کیا عرفا نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ انہیں ایک دم سے عرفا کا خیال آیا تھا۔ عرفا کا گھر ان کے گھر کے بالکل قریب ہی تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ ہر دکھ سکھ پر ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہتا تھا، یہاں تک کہ پڑھائی بھی وہ دونوں ایک ساتھ ہی کیا کرتی تھی۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہتی ہوں۔ اب بھی اس کی مدد تو عرفا نے ہی کی تھی، مگر قسمت کی بات یہ تھی کہ وہ مدد کامیاب نہیں ہو سکی تھی، سر زیرک کی وجہ سے۔ امی، آپ جانتی ہیں کہ آج اسکول میں کیا ہوا؟ آپ صحیح کہتی تھی کہ میرے پاس یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، مگر امی کسی کو یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی اتنی انسلٹ کر دے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی آستین سے اپنی آنکھیں رگڑی تھیں۔ اب کی بار ثنا بیگم کو ذرا تفتیش ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی، ارے بیٹا، ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤں گی؟ امی جان، اسکول میں۔ اور پھر ڈرتے ڈرتے اس نے ثنا بیگم کو اپنی ساری بات بتا دی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک تو ان کی بچی کو پہلی بار یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس سچویشن کا پہلی بار سامنا کرتے ہوئے وہ بچی نہ جانے اس عرصے میں کتنی بار اجازت طلب کر چکی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی اسے باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ بے اختیار انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور ایک بار پھر سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی اچانک ہی ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ دونوں ماں بیٹی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساریہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ سامنے روزینہ چچی کھڑی تھی۔ کیا ہوا اس مہارانی کو؟ اتنی جلدی اسکول سے آ گئی ہے؟ مجھے تو رمشا بتا رہی تھی کہ یہ اسکول سے بھاگ کے آئی ہے اور اسکول میں سبھی استاد اور اس کی دوست اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ثنا بیگم یا پھر ساریہ کچھ کہتی، بستر پر لگے وہ سرخ داغ کو چچی روزینہ دیکھ چکی تھی۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، آ گئی جوانی کی دہلیز پر تمہاری بیٹی، اور یہ اتنا روئے کیوں جا رہی ہے؟ ثنا بیگم، بات تو تمہارے پتے کی کر رہی ہوں، برا مت مانانا،
نہ تو تم نے اپنا گھر صحیح طریقے سے بسا لیا اور نہ ہی تم اپنی بیٹی کی تربیت اچھے طریقے سے کر پائی ہو۔ اگر تم کوئی اچھی ماں ہوتی تو اپنی بیٹی کو ان باتوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتی۔ میری بیٹیوں کو بھی تو پہلے علم نہیں تھا، انہوں نے بھی تو یہ وقت کاٹا ہے۔ اور ہاں، بات سنو، یہ اس حالت میں اسکول سے بھاگ کے آئی، نہ جانے یہ کس کے ساتھ گھر تک پہنچی ہوگی۔ جانتی بھی ہو گھر اور اسکول کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، نہ جانے اسے کون لایا ہوگا اور کس طرح سے یہ یہاں تک پہنچی ہے۔ میں اب مزید تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ جتنا جلدی ہو سکے اپنی بیٹی کو یہاں سے رخصت کرو، ورنہ تمہارا اور تمہاری بیٹی کا بوریا بستر بند کروا کر باہر نہ بھجوایا تو میرا نام بھی روزینہ نہیں۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ان دونوں ماں بیٹی کے دل پر مزید زخم دے گئی تھی۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری بچی، تمہاری ماں بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ثنا بیگم نے روزینہ چچی کے جاتے ہی پھر سے ساریہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر ایک ایک کر کے اسے ساری باتیں سمجھانے لگی۔ ماں کے سائے میں آ کر وہ کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ ثنا بیگم نے اسے پیڈ وغیرہ دینے کے بعد گرم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر اسے پلا دیا تھا تاکہ اس کے درد میں کچھ کمی آ سکے۔ وہ اسے سلا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ انہیں حقیقی طور پر اب اپنی بیٹی کے بارے میں تفتیش ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی دیورانی کیسی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی تو اپنی دیورانی کے طعنوں کے ساتھ جی لی تھی، مگر وہ اپنی بیٹی کو ان حالات میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ انہیں ایک پل بھی اپنی بیتی ہوئی زندگی یاد آ رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی تب سے اسے ہمیشہ ذلت اور دھتکار ملی تھی، اور وہ بھی اپنی دیورانی کی وجہ سے۔ ثنا بیگم اس گھر کے سب سے زیادہ کمانے والے بیٹے کی بیوی تھی، جبکہ روزینہ بیگم کے شوہر اتنا نہیں کما سکتے تھے۔ دوسری طرف ان کے بابا اچھا خاصا بزنس چھوڑ کر گئے تھے، اور بزنس سنبھالنے کے لیے بھی ثنا بیگم کے شوہر نے ہی محنت کی تھی اور اس بزنس کو اتنا بڑھایا تھا۔ دن رات کی محنت سے اپنے خون پسینے سے سینچ سینچ کر اس بزنس کو اتنا کھڑا کیا تھا کہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین بن گئے تھے۔ مگر یہ دیکھ کر روزینہ بیگم اور ان کے شوہر لطیف صاحب کو یہ بات بہت کھل رہی تھی، جبکہ لطیف صاحب اپنی سرکاری جاب کے گھمنڈ میں پہلے ہی رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا بہت انہوں نے بزنس جوائن کیا تھا، مگر اکثر اس میں سے لاکھوں روپے کا غبن کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ثنا بیگم کے شوہر رحمان صاحب نے یہ سارے اختیارات صرف اپنے تک ہی محدود رکھے تھے۔ ہاں، البتہ وہ گھر میں سب کچھ دیا کرتے تھے، جو بھی ان کے بھائی کو ضرورت ہوتی وہ اسے فوراً ہی دے دیتے، مگر اس کے باوجود بھی روزینہ بیگم اور لطیف صاحب ہمیشہ متنفر ہی رہتے۔ پھر اچانک ہی بزنس کے سلسلے میں کہیں جاتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور پھر تب سے لے کر اب تک وہ ان دونوں کے محتاج تھیں، کیونکہ ان کی وفات کے بعد سب کچھ لطیف صاحب نے سنبھال لیا تھا اور ایک ایک پیسے کے لیے ثنا بیگم کو ذلیل کرنے لگے تھے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب ساریہ محض 2 سال کی تھی۔ روزینہ بیگم نے ثنا بیگم کو اس قدر ذلیل کر دیا تھا کہ وہ اب اس گھر کی مالک نہیں بلکہ نوکرانی بن گئی تھی۔ کچن میں دودھ ابالتے ہوئے وہ اپنے ماضی کی جھلکیوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک کسی زوردار آواز پر حال میں واپس آئیں۔ انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو روزینہ بیگم غصے سے چلا رہی تھیں۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ دکھ نہیں رہا کہ اتنے پیسوں کا دودھ ہے جو تم ضائع کر رہی ہو؟ ابل ابل کر وہ نیچے گرا چلا جا رہا ہے۔ وہ غصے سے چلائیں تو ثنا بیگم نے حیرانی سے انہیں اور پھر اپنے سامنے ابلتے ہوئے دودھ کو دیکھا۔ وہ واقعی میں نیچے گر رہا تھا۔ معاف کیجیے گا بھابھی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تبھی وہ مزید آگے آئیں۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، جب تک تیری بیٹی اس گھر میں ہے تیرا دماغ بھی کاموں میں نہیں لگے گا۔ جلد سے جلد اسے فارغ کر دے۔ جہاں پر تو نے ہمیں بتائے بغیر اس کا نکاح کیا تھا نا، انہی کے ساتھ اسے 2 کپڑوں میں رخصت کر دے، کیونکہ جہیز کے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ تم لوگوں کے حصے کے جو پیسے تھے وہ اب تک تم لوگوں پر پورے ہو گئے ہیں۔ احسان سمجھو ہمارا کہ ہم لوگوں نے تمہیں اس گھر میں جگہ دے رکھی ہے۔ اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو پھر آج تم سڑک پر ہوتی۔ اور ہاں، ابھی تم نے اپنی بیٹی کو 1 گلاس دودھ دیا جو کہ میں نے لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ خبردار دوبارہ تم نے اسے 1 گھونٹ بھی دودھ کا دیا۔ مفت میں نہیں آتا، نہ ہی حرام کے پیسوں سے آتا ہے۔ میرے بچوں کی میں آپ کی محنت کی کمائی ہے، یہ سمجھی تم؟ اور خبردار اپنی بیٹی کو میری بیٹیوں سے دور رکھنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہتی دروازہ پٹختی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ثنا بیگم کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو جمع ہو چکے تھے جو ان کی آنکھوں کے کناروں سے پھسل کر ان کے چہرے کو بھگوئے جا رہے تھے۔ چولہا بند کرتے ہوئے انہوں نے دودھ نکال کر سائڈ
سائڈ پر رکھا اور اچانک ہی ان کے دماغ میں خیال آیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا۔ اچانک ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ بالآخر ان کی پریشانی ختم ہونے والی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ نمبر تھوڑی دیر کے لیے مصروف آ رہا تھا۔ انہوں نے موبائل کو سائڈ پر رکھا اور جلدی سے دودھ کو ایک برتن میں ڈالنے لگی اور اسے فریج میں رکھنے لگی۔ بار بار ان کے دماغ میں بس وہی خیال ٹکرا رہا تھا، کیا میرا یہ فیصلہ کرنا ٹھیک ہوگا؟ لیکن اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا تو شاید میری بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے۔ کچھ بھی کر کے مجھے اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ میرے خیال سے ساریہ کے لیے یہی سب سے بہتر آپشن ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے فریج کا دروازہ بند کیا اور ایک بار پھر سے موبائل اٹھا کر نمبر ملایا تو آگے سے کال اٹھا لی گئی تھی، اور جو ہی انہوں نے بات کرنا شروع کی، ثنا بیگم کے ہونٹوں پر ایک شوق بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کی ترکیب کام کر گئی تھی۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ آگے سے سمیہ بیگم کال اٹھا چکی تھی۔ آج میری دوست کو کیسے میری یاد آ گئی؟ سمیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو روتی ہوئی ثنا بیگم نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ سمیہ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تم جانتی ہو کہ ہم دونوں تو دوست تھے، ہمارے شوہر بھی ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے، اور وہ وعدہ بھی یاد ہے؟ میری شان کی وفات ہوئی تھی، اس کے بعد میرے شوہر نے تمہاری خواہش کے مطابق تمہارے بیٹے کا نکاح میری بیٹی سے کر دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس وقت تو یہ دونوں بہت چھوٹے تھے، مگر اب میں بہت مجبور ہو چکی ہوں اور مجبوری کے ہاتھوں مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ میری بیٹی اب جوان ہو چکی ہے، تم ایسا کرو کہ جلد ہی میرے گھر آ جاؤ، ہم مل کر شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ وہ بجھے ہوئے انداز میں بولی تو سمیہ بیگم نے حیرانگی سے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو ثنا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری بیٹی ابھی کتنی چھوٹی ہے؟ ابھی تو وہ مشکل سے 7 یا 8ویں جماعت میں پڑھتی ہوگی اور تم اس کی شادی کروا رہی ہو، یہ اس بچی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ وہ حیرت میں مبتلا بولی تو ثنا بیگم نے روتے ہوئے ساری بات انہیں سنا دی تھی۔ آخرکار سمیہ بیگم کو واقعی نزاکت کا علم ہو چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، آج زیرک واپس آتا ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کال بند کر دی تھی۔ یہ دونوں مائیں نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں کس کے رشتے کی بات کر رہی تھیں، نہ ہی وہ دونوں جانتے تھے۔ سمیہ بیگم سے بات کر کے ثنا بیگم کا دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اب وہ جلد ہی اپنی بیٹی مضبوط ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں خود بھی یہ احساس تھا کہ زندگی وفا نہیں کرتی اور کسی بھی وقت وہ اپنی بیٹی سے جدا ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف سمیہ بیگم اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کے ٹھیک 5 بجے وہ گھر واپس آیا تھا۔ صبح یونیورسٹی پھر آفس اور پھر آفس سے وہ شام تک واپس آتا تھا۔ اب بھی وہ جب واپس آیا اور ڈرائنگ روم کے صوفے پر دھڑام سے بیٹھتے ہوئے چائے کا بولا تو سمیہ بیگم اس کے پاس آ گئی۔ زیرک، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے حیرانگی سے اپنی امی کو دیکھا۔ کیا بات کرنی ہے امی جان؟ ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، پہلے چائے تو لا ہی سکتی ہیں آپ مجھے، اس نے شرارتی انداز میں کہا تو سمیہ بیگم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں یاد ہے نا بچپن میں نے تمہارا نکاح ایک لڑکی سے کر دیا تھا جو تم سے 10 سال چھوٹی تھی۔ آج اس کی امی کی کال آئی تھی۔ لڑکی ماشاءاللہ سے اب جوان ہو چکی ہے اور ثنا بیگم چاہتی ہیں کہ ہم جلد سے جلد اسے بھی آ کر گھر لے آئیں، اور میرے خیال سے اب تمہاری عمر بھی شادی کی ہو چکی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اب مزید تم دونوں کی شادی میں وقت گزرے۔ جلد سے جلد میں تم دونوں کی شادی کر کے خود ساری ذمہ داریوں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ سمیہ کی بات پر اس نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے ان کے ہاتھ سے نکالا۔ امی جان، اس وقت میں نے آپ کے اور بابا کے پریشر میں آ کر یہ نکاح قبول کر لیا تھا، جبکہ آپ جانتی بھی تھی کہ میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، اور میں اب بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں اور ہرگز نہیں ہوں۔ وہ لڑکی اس وقت 2 سال کی تھی۔ آپ سوچیں اب وہ کتنے سال کی ہوگی؟ یہی کوئی 13-14 سال کی۔ 13-14 سال کی لڑکی بھی بھلا کوئی شادی کے لائق ہوتی ہے؟ میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ اتنے بچوں کو تو میں پڑھاتا رہتا ہوں، صبح اسکول سے یونیورسٹی سے آفس تک میں بہت مصروف اور سنجیدہ سا انسان ہوں۔ مجھے میرے ٹائپ کی لڑکی چاہیے امی جان، کوئی ایسی بچی لڑکی نہیں چاہیے، وہ بیزاری سے بولا تو سمیہ بیگم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدہ اور 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں تم سے پوچھ نہیں رہی، میں تمہیں بتا رہی ہوں زیرک کہ ہم دونوں کل شادی کی تاریخ رکھنے جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں۔ کل تمہیں اسکول سے چھٹی کرنی ہوگی اور میرے ساتھ چلنا ہوگا، شرافت سے میرے ساتھ چل دینا۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ ابھی کچھ
کہہ ہی رہا تھا کہ اس کی زبان منہ میں ہی اٹک گئی تھی۔ ملازمہ اسی وقت اس کے سامنے چائے لا کر رکھ گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی چائے کا کپ لینے کی کوشش کی، اس کے دماغ میں ایک بار پھر سے صبح اسکول میں ہونے والا واقعہ گھوم گیا۔ پتہ نہیں وہ معصوم سی لڑکی کس قدر مشکل میں ہوگی اور میں نے اس پر کتنی بے جا سختی کر دی۔ حد ہوتی ہے یار، انسان کو اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے آپ کو سرزش کی تھی۔ اسے آج پہلی بار وہی لڑکی خیالوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ اسے رہ کر اس پر ترس آ رہا تھا۔ ٹھیک 10 دن پہلے اس کا ٹرانسفر اسکول میں ہوا تھا اور کسی شرارت پر ساریہ اس کی نظروں میں جم گئی تھی اور تب سے لے کر اب تک وہ بس اسی پر نظریں جمائے بیٹھا رہتا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سب سے لائق لڑکی ہے۔ اس نے ہمیشہ کلاس میں ٹاپ کیا تھا، لیکن ہر ٹیسٹ میں اسے سرزش کرنا اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ لیکن آج جو اس نے ساریہ کے ساتھ کیا تھا، یہ سراسر ناانصافی تھی۔ اس نے چائے واپس رکھ دی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ٹائی کھول کر اس نے سائڈ پر رکھی، لیکن ابھی بھی ساریہ ہی اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ایک عجیب سا پچھتاوا تھا جو اس کے دماغ میں ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا اور نہ جانے کب اسے نیند آ گئی، کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور اب اسے اسکول جانا تھا۔ وہ اسکول کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تو سمیہ بیگم اس کی منتظر تھیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ جانے لگا تو انہوں نے اسے روکا۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا زیرک، شاید تم میری بات بھول گئے ہو۔ ہمیں آج تمہارے سسرال جانا ہے تمہاری شادی کی تاریخ رکھنے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولیں تو اس نے بیزاری سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، واپس آ جاؤں گا، اسکول جانا بہت ضروری ہے۔ وہ کسی بھی طریقے سے اسکول پہنچنا چاہتا تھا اور ساریہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس نے ساری کلاس کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اسکول پہنچا اور اس کی منتظر نگاہ ساریہ کو تلاش کرنے لگی۔ 10 بج گئے تھے، وہ ساریہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ کلاس روم میں موجود اسے ڈھونڈتا رہا تھا۔ انگلش کا ٹیسٹ دینے کے بعد وہ کلاس روم سے باہر نکلا تو عرفا کو بلا لیا۔ عرفا ذرا میری بات سنیں۔ عرفا حیرت میں مبتلا اپنا ٹیسٹ وہیں چھوڑ کر کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ وہ اسے سائڈ پر لے گیا۔ ساریہ کیوں نہیں آئی؟ شرمندگی سے سر جھکائے زیرک نے پوچھا تو عرفا نے مختصر سا جواب دیا، سر میری ان کی امی سے بات ہوئی تھی، صبح ان کے گھر جا رہی تھی، مگر ان کی امی نے مجھے کہا کہ وہ اب کل سے اسکول نہیں آئے گی۔ ساریہ سے بھی ملی تھی، ساریہ بہت رو رہی تھی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسے بخار بھی ہو گیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی اسکول نہیں آئے گی اور آگے وہ نہیں پڑھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر عرفا تو واپس چلی گئی تھی، مگر سر زیرک پچھتاوے کی انتہا گہرائیوں میں جا چکے تھے۔ ان کی وجہ سے ایک لڑکی پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ بطور استاد اسے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ دیوار پر دے مارا تھا۔ اس سے کیا غلطی ہو گئی تھی جس کا مداوع بھی وہ نہیں کر سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ عرفا کو واپس بلاتا اور اسے اس کے گھر کا ایڈریس دیتا، اس کی امی کی کال آ گئی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ 11 بجے تک واپس آ جائے گا، اس لیے اسے جانا ہی پڑا۔ اپنی ماں کو ساتھ لیے وہ بے دلی سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ ابھی بھی ساریہ کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ اس معصوم سی لڑکی کو اس نے کس قدر ذلیل کر کے رکھ دیا تھا اور اب وہ لڑکی اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی امی کسی انچاہی لڑکی کو اس کے پلے باندھ رہی تھی اور وہ بھی اتنی چھوٹی۔ وہ کرے تو کیا کرے؟ ہر طرف سے پریشانی اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ ان کی گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی تھی۔ وہ باہر نکلا تو سامنے اسے جانا پہچانا سا گیٹ نظر آیا۔ یہاں ہم بچپن میں کئی بار آئے تھے، لیکن اپنے بابا کی وفات کے بعد اس نے کبھی بھی اس گھر کو نہیں دیکھا تھا۔ البتہ سمیہ بیگم اکثر یہاں آیا جایا کرتی تھیں اور آج جس کام کے لیے وہ آ رہی تھی وہ بہت ضروری تھا، اس وجہ سے زیرک کو ساتھ لانا انہوں نے مناسب سمجھا تھا۔ گھر میں پہلے ہی ان کی آمد کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے، بھینی بھینی خوشبو نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ ثنا بیگم انہیں لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھیں، جہاں روزینہ بیگم چائے پیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور نہایت ہی بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کا استقبال کیا۔ سمیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ثنا بیگم کو مخاطب کیا، ثنا ذرا ہمیں ہماری بیٹی سے ملا دو اور اس کے بعد ہم جائیں۔ کھانا کھا لیا ہے اور کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک میں اپنی بچی سے نہیں ملی، اور یہ بھی بتا دو کہ کون سی تاریخ رکھنی ہے۔ تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جہیز دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس تمہاری بیٹی چاہیے۔ تبھی نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی ثنا بیگم نے ان کی طرف دیکھا۔ سمیہ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، تم نے بہت میرا ساتھ دیا ہے،
لیکن اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دینا تو میری ذمہ داری ہی ہے۔ میں اسے خالی ہاتھ تو اپنے گھر سے ہرگز رخصت نہیں کروں گی۔ اس کے لیے میں نے بہت کچھ جوڑ رکھا ہے اور میرے خیال سے اس مہینے کی کوئی تاریخ رکھ دیتے ہیں۔ سمیہ بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ثنا بیگم سمیہ بیگم کے بار بار کہنے پر ساریہ کو نیچے لے آئی تھی۔ ساریہ نے گلابی رنگ کا ایک لانگ فراک پہن رکھا تھا۔ اس کی خوبصورتی اس رنگ میں مزید نکھر رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کے گال مزید لال ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ مزید دلکش محسوس ہو رہی تھی۔ زیرک خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، نہ وہ یہاں کسی سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے جب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے آتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہیں ساخت ہو گیا، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں، وہی ساریہ تھی جسے وہ کل سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ساریہ کی نظریں بھی اس سے ملی تو ساریہ کے چہرے پر خوف پھیلنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ایک دم سے بھاگتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے اس رد عمل پر سمیہ بیگم نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جبکہ ثنا بیگم جلدی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ سمیہ بیگم بھی انہی کے ساتھ تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ثنا بیگم نے آ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور وجہ پوچھی تو وہ روتے ہوئے بولی، امی آپ جانتی ہیں کل میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ سر زیرک نے کیا تھا۔ انہی کی وجہ سے میری کلاس میں انسلٹ ہو گئی۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں ان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بول کر ثنا بیگم کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تبھی سمیہ بیگم اور ثنا بیگم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ سمیہ بیگم زیرک کے پاس آئیں اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ روزینہ بیگم تو ان سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ انہیں ان کے معاملے سے کوئی سروکار نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان سے کوئی مطلب رکھنا چاہتی تھیں۔ زیرک اضطرابی کیفیت میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ جب سمیہ بیگم کو آتے ہوئے دیکھا تو وہیں ساخت ہو گیا۔ اگر یہ اپنا گھر ہوتا تو شاید وہ ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیتی، مگر ابھی وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نہایت ہی غصے میں اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، تمہیں شرم نہیں آئی ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کبھی تم بھی باپ بنو گے؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ وہ غصے سے چور لہجے میں بولی تو سامنے کھڑے زیرک کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں۔ امی مجھے حقیقت میں اس بارے میں علم نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا، اور کل سے میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ مجھے کہیں ملی ہی نہیں۔ میں آج بھی اسکول اسی کی وجہ سے گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ایشو ہوگا۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار اس سے مل کر معافی مانگنا چاہتا ہوں، قسم سے۔ امی کل سے میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری ہونے والی بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ اتنا غلط کر دیا، اس کی انسلٹ کر دی۔ امی پلیز آپ ساریہ کو بولیں، میں اس سے صرف ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ آپ ثنا آنٹی سے بات کریں نا۔ وہ التجائی لہجے میں بولا تو سمیہ بیگم واپس آ کر ان دونوں سے بات کرنے لگی، لیکن ساریہ کسی طور پر بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ثنا بیگم کے بار بار اصرار کرنے پر وہ آخر کار اس سے بات کرنے پر مان گئی۔ وہ دونوں نیچے آئیں اور زیرک کو اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر زیرک کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں سے بات شروع کرے۔ آئی ایم سوری ساریہ، میں نے پتہ نہیں کل تمہارے ساتھ کیا کچھ کر دیا۔ اگر مجھے حقیقت میں اس بارے میں علم ہوتا تو شاید میں کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ وہ شرمندگی سے بول رہا تھا جبکہ ساریہ اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس کی امی نے تو کہا تھا کہ یہ باتیں مردوں سے مخفی رکھنی چاہیے، مگر اس کی تو سیلف رسپیکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں۔ وہ کیسے اس انسان کو معاف کر سکتی تھی جس کی وجہ سے ساری کلاس میں اس کا تماشا بن کے رہ گیا تھا۔ اس نے ناگواری سے سامنے کھڑے سر زیرک کو دیکھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ کی وجہ سے کلاس میں ہر لڑکے نے میرا مذاق اڑایا۔ آپ جانتے ہیں امی کہتی ہیں کہ کسی مرد کو ان باتوں کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور آپ نے میرا ساری کلاس کے سامنے تماشا بنا دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میں آپ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بے اختیار اس کے قریب آیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی جب وہ ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹی۔ خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور آج کے بعد میں آپ کو اپنے سامنے نہ دیکھوں۔ آپ کی وجہ سے میں نے اسکول چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور اب کبھی اسکول نہیں جاؤں گی۔ آپ جیسے سر جس اسکول میں موجود ہوں، اس اسکول میں بچیوں کی سیلف رسپیکٹ ایسے ہی رون دی جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ روتے ہوئے اس کا
کا حسن مزید نکھر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں زیرک نے پہلی بار اسے کسی اور نظر سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی صرف اسٹوڈنٹ تھی، ایسی اسٹوڈنٹ جس کو اس نے اپنی نظروں میں بسا رکھا تھا، جسے ہر موقع پر ذلیل کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ مگر آج اس لڑکی کو اس نے ایک الگ روپ میں دیکھا تھا اور وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا کہ آخر اس نے اس لڑکی کو ایسے کیوں دیکھا۔ وہ جا کر بھی اس کے قریب نہ جا سکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ خاموشی سے نیچے چلا آیا، لیکن اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے معافی تو ضرور مانگے گا اور وہ اسے ضرور معاف کرے گی۔ زیرک خاموشی سے دبے قدموں سے نیچے اترتا ہوا آیا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کے گہرے آثار نمایاں تھے۔ سمیہ بیگم نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو سمجھ گئیں کہ ثانیہ نے اسے معاف نہیں کیا۔ کیا کہا اس نے؟ انہوں نے دھیرے سے پوچھا۔ زیرک نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر آہستہ سے بولا، اس نے وہی کہا جس کا مجھے حق تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور شاید ہمیشہ کرتی رہے گی۔ میری ایک غلطی ہے اور اتنی بڑی کہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ثنا بیگم بھی خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اگر وہ یہ رشتہ نہیں چاہتی تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا۔ غلطی میری تھی، سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ وہ بے دلی سے بولا تھا، اس کے چہرے پر قطب واضح تھا۔ سمیہ بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ ان کا بیٹا واقعی اپنی غلطی کا احساس کر چکا ہے۔ ثنا بیگم نے نم آنکھوں سے زیرک کی طرف دیکھا۔ بیٹا، غلطی تم سے ضرور ہوئی ہے، لیکن میں نے تمہاری آنکھوں میں پچھتاوا بھی دیکھا ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مان لے اور ساریہ کو چاہے وہ تمہیں معاف کر دے۔ زیرک نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ آنٹی، اگر میری وجہ سے ساریہ کی زندگی خراب ہوئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ساریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ آ کر اپنی ماں کے پاس کھڑی ہو گئی، مگر اس نے ایک بار بھی زیرک کی طرف نہیں دیکھا۔ ثنا بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، ایک بار میری بات سن لو۔ وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میں جانتی ہوں تم بہت دکھی ہو، لیکن میری مجبوری بھی سمجھو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید ذلیل ہونا پڑے۔ میں ہر روز روزینہ کے طعنے سنتی ہوں، مگر اب وہ تمہیں بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آج میں تمہارا فیصلہ نہ کروں تو کل نہ جانے تمہارا کیا ہوگا۔ ساریہ کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ امی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، وہ بے بسی سے بولی۔ ثنا بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، بیٹیاں ایک دن اپنے گھر ضرور جاتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ میں چاہتی ہوں تم ایسے گھر جاؤ جہاں تمہیں عزت ملے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ساریہ نے پہلی بار زیرک کی طرف دیکھا۔ اگر میں اس رشتے کے لیے ہاں کہوں تو میری چند شرطیں ہوں گی۔ زیرک فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے منظور ہیں، وہ فوراً بولا۔ پہلے سن تو لیجیے، اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر بھی منظور ہیں، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ ساریہ نے ایک گہرا سانس لیا، پھر بولی، میری پڑھائی کسی صورت نہیں رکے گی، میں اپنی تعلیم مکمل کروں گی۔ وہ نروٹھے انداز میں بولی، میں خود تمہیں پڑھاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے ابھی بھی اسکول جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح بولی، تم کل سے اسکول جاؤ گی، اور اگر کسی نے ایک لفظ بھی تمہارے خلاف بولا تو سب سے پہلے وہ مجھ سے بات کرے گا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ وہ صفائی دیتے ہوئے بولا۔ ساریہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، آپ کبھی میرے استاد ہونے کا روپ نہیں دکھائیں گے، جس طرح روز مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ وہ بچوں جیسی باتیں بول رہی تھی۔ کبھی نہیں، وہ دل پہ ہاتھ رکھتے سکون سے بولا، اور اگر کبھی آپ نے میری عزت کو ٹھیس پہنچائی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ دوں گی۔ اس نے ہمت سے کہا۔ پہلی بار لگا تھا وہ بچہ نہیں ہے۔ زیرک نے بغیر ایک لمحے سوچے کہا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، کیونکہ میں اب تمہارا اعتماد واپس جیتنا چاہتا ہوں، تم پر اپنا حق جتانا نہیں۔ یہ سنتے ہی ثنا بیگم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی مہینے ایک سادہ سی تقریب میں ان دونوں کی رخصتی ہو گئی۔ نہ بینڈ نہ باجا تھا، نہ غیر ضروری رسومات، صرف چند قریبی لوگ، دعائیں اور دو خاندان موجود تھے۔ رخصتی کے وقت ساریہ کی آنکھیں بار بار اپنی ماں کو تلاش کر رہی تھیں۔ ثنا بیگم ہر لمحہ آنسو پونچھتی رہی، مگر ان کے دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک محفوظ گھر کے سپرد کر رہی ہیں۔ رخصتی کے وقت ساریہ اپنی ماں سے لپٹ کر بہت روئی۔ امی، آپ اپنا خیال رکھیں گی نا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ بلا شبہ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ثنا بیگم نے اس کے ماتھے کو چوما۔ آپ میری فکر مت کرنا بیٹا، بس اپنی پڑھائی کبھی مت چھوڑنا اور اپنے آپ کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ زیرک بہت اچھا ہے، خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ گاڑی آہستہ آہستہ گھر سے نکل گئی تھی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ کافی دیر بعد زیرک نے دھیمی آواز میں کہا،
میں جانتا ہوں تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو اور یہ تمہارا حق ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے میری ہر کوشش تمہاری معافی حاصل کرنا نہیں بلکہ تمہارا اعتماد واپس لانا ہوگی۔ معافی دینا یا نہ دینا صرف تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ساریہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں غرور نہیں، صرف ندامت تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی جہاں سورج غروب ہو رہا تھا اور افق پر ایک نئی شام اتر رہی تھی۔ شاید ان کی زندگی کا ایک باب ختم ہو چکا تھا اور ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، جس میں فیصلہ وقت نے کرنا تھا کہ نفرت جیتے گی یا خلوص۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ سمیہ بیگم خود ساریہ کو کمرے تک چھوڑنے آئیں۔ دروازے پر رک کر انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، آج سے یہ گھر تمہارا ہے، خوش رہنا اور ہمیشہ اپنے دل کی بات کہنا۔ میں تمہاری امی جیسی ہوں، جو بھی ہو مجھے بتانا۔ ساریہ نے نم آنکھوں سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ جی امی۔ سمیہ بیگم مسکرا کر باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زیرک آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آخر کار زیرک نے خاموشی توڑی۔ ساریہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، شاید میں زندگی بھر بھی اپنی اس غلطی کا ازالہ نہ کر سکوں، لیکن آج میں تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ احترام سے بولا۔ ساریہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ آج سے میری زندگی میں تمہاری عزت سب سے پہلے ہوگی، میں تمہیں کبھی دوبارہ جھکنے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ ساریہ کے دل میں چھپی ہوئی سختی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ سر، اس نے کچھ کہنا چاہا تو زیرک نے فوراً بات کاٹی اور ہلکا سا مسکرایا۔ آج کے بعد صرف زیرک بولوں گی۔ یہ سن کر پہلی بار ساریہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے معاف کر دو، اگر کر سکتی ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں کل تک آپ سے بہت نفرت کرتی تھی، لیکن آج جب میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنی غلطی نہیں بلکہ اپنا پچھتاوا دیکھا تو لگا شاید انسان واقعی بدل سکتا ہے۔ آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ زیرک کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ وہ نہ جانے کہ اس کی بات پہ بہت خوش ہوا تھا۔ تو کیا تم مجھے ایک موقع دوں گی؟ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تو ساریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں آپ کو موقع تو دے رہی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ وہ نظریں جھکائے ہی بولی، تم جو کہوں گی مجھے قبول ہے میری جان۔ وہ شرارت سے بولا، ہماری زندگی کی بنیاد ہمیشہ احترام پہ ہوگی۔ آپ کبھی مجھے ایسے انسلٹ نہیں کریں گے جیسے اسکول میں کرتے ہیں۔ اس کی آواز میں درد واضح تھا۔ زیرک کو نہ جانے کی اس کی بات میں تکلیف ہوئی تھی۔ زیرک نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وعدہ۔ ساریہ نے ہلکی سی جھجک کے بعد اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وعدہ۔ زیرک نے اس کے ہاتھ پر نہایت احترام سے ایک ہلکا سا بوسہ دیتے ہوئے اپنی پیار کی پہلی مہر ثبت کی اور مسکراتے ہوئے بولا، آج سے تمہاری ہر خوشی میری ذمہ داری ہے۔ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ساریہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے اس کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے۔ زیرک نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ ساریہ کے لیے سب بالکل نیا تھا۔ وہ شرمائے ہوئے انداز میں اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ زیرک نہیں، پلیز، وہ جھجکتے ہوئے بولی تو وہ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے بولا، نہیں، آج مجھے مت روکو۔ تمہاری معافی کے ساتھ ساتھ مجھے آج تمہارے جسم پر حکمرانی بھی چاہیے اور میں ایک نہیں سنوں گا، سمجھی تم؟ وہ بولتے ہوئے مزید قریب ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم پہ اپنا حق جمانے حکمرانی کرتا چلا گیا۔ ساریہ نے بھی مزاحمت ترک کر دی تھی۔ بالآخر وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی مزاحمت ناکام ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی چلی جا رہی تھی اور ان کی محبت اپنے انگ میں مسکرا کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ گزشتہ دنوں کی تلخیوں کی جگہ اب ایک نئی امید نے لے لی تھی۔ ساریہ نے کھڑکی سے باہر طلوع ہوتے سورج کو دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ زندگی نے اسے بہت آزمائشیں دی تھیں، مگر آخر کار اسے ایک ایسا ساتھی بھی دیا تھا جو اپنی غلطی ماننے اور خود کو بدلنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ زیرک نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پہ آتے بالوں کو پیچھے کرتے کہا، چلو آج سے ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ ساریہ نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائی اور دھیرے سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ انشاءاللہ۔ اسی مسکراہٹ، اعتماد اور نئے آغاز کے ساتھ ان دونوں کی محبت بھری زندگی کا سفر شروع ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے نیچے آئے جہاں ثنا بیگم اور سمیہ بیگم ان کی منتظر تھیں۔ وہ دونوں ان دونوں کو ساتھ دے کر ان کی بالائیں لینے لگیں۔ بالآخر برسوں کا رشتہ ایک حسین اختتام کو پہنچا تھا۔